ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر، عصر کا وقت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ بیٹی جان آئی ہے۔ پلٹ کے دیکھا فاطمہ الزہرا کھڑی ہیں، چادر سے لپٹی ہوئی ہیں، 18 پیون چادر میں لگی ہوئی ہیں۔ نبی کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ فاطمہ کھڑی ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو گئے، تو جانے کے بعد میں فاطمہ کا چہرہ باپ کی طرف ہے، باپ کا چہرہ بیٹی کی طرف ہے، ان کے پیچھے پورا مجمع ہے۔ پردے کا لحاظ کرتے ہوئے بیٹی نے ابا جان سے کہا، ابا جان نے پوچھا کیوں آئی ہو؟ کہا ابا جان بڑے دنوں کے بعد میں مدینے سے کچھ جو آئے تھے، چکی کو پیسنے کے بعد میں کچھ آٹا مل گیا، آٹا ملنے کے بعد میں نے اس سے روٹیاں بنائیں، 4 روٹیاں بنی، ایک تو علی کو دے دیا، ایک حسن کو دے دیا، ایک حسین کو دے دیا، ایک روٹی میرے حصے میں آئی، کھانا چاہتی تھی، کھانے کے لیے لقمہ اٹھایا، آپ کا چہرہ میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا، میرے حلق کے اندر کھانا نہیں گیا، میں نے سوچا میں کھا تو لوں، پتہ نہیں کہ میرا باپ کتنے دن ہو گئے کھایا کہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹی تیرے باپ کا آج یہ 3ری صبح ہے کہ اس کے حلق کے اندر کوئی چیز نہیں گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیٹی سے پوچھا روٹی کہاں ہے؟ فاطمہ نے ہاتھ کھولا، روٹی اس کے مٹھی میں بند تھی، روٹی کو نبی نے کھول کے دیکھا، اس کے اوپر خون کے دھبے ہیں، اس ہاتھ کی ہتھیلی پہ چکی کے پیسنے کی وجہ سے جو چھالے آئے ہوئے تھے وہ پھوٹے ہوئے ہیں۔ بیٹی کے ہاتھ کو دیکھ کے باپ نے پوچھا بیٹی کیسے پھوٹ گئے؟ کہنے لگے کہ ابا جان مزدوری کرتے کرتے مدینے والوں کا گیہوں پیسا تھا، آج پکانے کے لیے ہاتھ کو آگ پہ سینکا تو وہ پھوٹ گئے۔ آقا کے چہرے کے اندر اللہ کی قسم آنسو جاری ہو گئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ کیسا منظر ہوگا؟ ایک لقمہ توڑا، اپنی بیٹی کے منہ میں ڈالا، بیٹی نے روٹی کے ٹکڑے کو نوالا بنا کے اپنے باپ کے منہ میں ڈالا۔ باپ ساری کائنات کا سردار، جس کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے آسمان و زمین کو اور ساری کائنات کو بنایا، بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، بیٹی حسن کی ماں، حسین کی ماں، علی کی بیوی، یہ سارے کے سارے انسانیت کی عظیم ہستیاں ہیں۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ کی قسم ساری کائنات کو اللہ ہیرے جواہرات کا بنا کر ان کے جوتیوں میں ڈال سکتا تھا، مگر انہوں نے دعا نہیں کی، انہوں نے دعا نہیں کی۔ اس وقت بھی اللہ کا نبی اپنی بیٹی کو سینے سے بھیج کے کہتا ہے میرے اللہ ساری بھوک کو مجھ پہ ختم کرنا، میری امت کو معاف کرنا۔ آج کیا ہم نے اس کے دین کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ زندگی تو چھوڑو، موت کا وقت آ گیا، سکرات کا عالم ہے۔ اب عائشہ کہتی ہیں کہ راسہ ما بین صدری و نحری، یہ میرے محبوب کا سر میرے سینے اور میرے تھوڑی کے درمیان میں ہے، کبھی ہوش آتا کبھی بے ہوش ہو جاتے۔ اماں فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹھنڈے پانی کا پونچھا کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، پوچھا کہ عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اما عائشہ کہتی ہے کہ میری چیخیں نکل گئیں، خدا کی قسم خدا کی قسم میرے گھر کے اندر کھجور کی ایک گٹھلی بھی موجود نہیں تھی، جبکہ اس وقت میں میرا نبی 3 دن کا بھوکا اور بے ہوش تھا۔ اما عائشہ نے فاطمہ سے پوچھا کہ تیرے گھر کے اندر کوئی چیز ہے بیٹی؟ بیٹی نے کہا کہ امی جان میرے گھر کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی بے ہوش ہیں۔ پھر بڑی دیر بعد ہوش آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ فاطمہ فاطمہ میری امت کہاں ہے؟ فاطمہ نے ابا کو دیکھ کے کہا
کہ ابا جان امی جان تو ان کو پتا ہے. امی جان عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نماز پڑھ رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ذرا پردہ ہٹاؤ. پردے کو ہٹایا گیا. نبی نے بھرپور نظر اپنی امت پہ ڈالی اور کہا کہ پردے کو چھوڑ دو. اس کے بعد میں نبی نے اپنی امت کا دیدار نہیں کیا. پردے کو چھوڑ دیا گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو گئی. سکرات کا عالم ہے. کتابوں میں لکھا ہے. اما عائشہ راوی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اسرائیل باہر کھڑا ہے. اللہ نے اس کو حکم دے کے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو جب لینے جانا تو اس کی اجازت لے کر اندر جانا, اس کی اجازت کے بغیر اندر نہ جانا. اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ نے یہ بھی کہا ہے اگر میرا محبوب آنا چاہے تو لے کر آنا, اگر نہ آنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا. اس کو اختیار دینا کہ وہ جو چاہے وہ فیصلہ کر لے. اللہ کے نبی علیہ السلام میرے آپ کے آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی میرے آپ کے لیے اور امت کے آنے والے انسانوں کے لیے, ہم بد نصیبوں کے لیے سوال اٹھایا. خدا کی قسم اگر وہ سوال نہ اٹھاتے آج نماز کے چھوڑنے پہ اللہ خنزیر بنا سکتا تھا. آج دھوکہ دینے پہ اللہ زمین کو پھاڑ کے دفن کر سکتا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل آنا یا نہ آنا بعد میں بتاؤں گا, پہلے جا کے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میں میری امت کے ساتھ میں کیا معاملہ کرے گا. جبریل چلے گئے. اللہ کا سامنے اپنے نبی کے سوال کو رکھا. یا اللہ تیرے محبوب تو آنا چاہتے ہیں مگر انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ میرے محبوب, اللہ تیرے محبوب تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بعد تو ان کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اللہ کہنے لگا جا کر میرے نبی کو میرا وعدہ یاد دلاؤ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, دنیا میں بھی راضی کروں گا آخرت میں بھی راضی کروں گا. پھر اللہ نے کیا کہا لا نخذلهم بعدک یا محمد, کہ میرے محبوب تیری موت کے بعد میں تیری امت کے ساتھ میں کبھی ظلم کا معاملہ نہیں کروں گا, کبھی برائی کا معاملہ نہیں کروں گا, کبھی ذلیل نہیں کروں گا. وہ گناہ کرتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا, وہ گناہ کرتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا, یہاں تک کہ میدان حشر کے اندر وہ آ کر مجھ سے اور تجھ سے مل نہ جائیں. اللہ کے نبی نے اس وقت میں کہا الیان یا اللہ, الان یا اللہ, اے اللہ اب آنا چاہتا ہوں. اللہم الرفیق الاعلیٰ. اللہ کے نبی شہادت کی انگلی کو آسمانوں کی طرف اٹھایا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ نبی دنیا کے اندر بھوکا رکھ کر ہمارے لیے مانگا, دنیا کے اندر پیاس کو برداشت کیا, ہمارے لیے مانگا. موت کا وقت ہے, بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, بیٹی کی بھوک کے لیے نہیں مانگا. عائشہ کے سینے پہ سر ہے, بھوک کا رات چل رہا ہے, عائشہ کے لیے نہیں مانگا, ہمارے اور آپ کے لیے مانگا ہے. کل ہم کو بھی مرنا ہے, میدان حشر کے اندر اٹھائے جانا ہے, نبی کا سامنا کرنا ہے. اگر وہ نبی ہم سے پوچھ لے کہ میں نے اتنی قربانیوں کو دیا, میرے جانے کے بعد تم نے میرے دین کے ساتھ کیا معاملہ کیا, تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہے کوئی جواب؟ بولو بھائی ہے. تو جواب کو اسی زندگی کے اندر دینا ہوگا. دیں گے انشاءاللہ؟ کون کون دیں گے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اللہ سب کو قبول فرمائے, سب کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے. وہ جواب یہی ہے کہ زندگی کے رخ کو سیدھا کرنا ہے. آج تک جتنے گناہ ہو گئے ان گناہوں کی معافی کو مانگنا,
اور وہ معافی کو مانگنے کا راستہ اور طریقہ کیا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اپنی جان و مال کو اللہ کے نام پہ، نبی کے کام پہ لگانا اور خدا کے نام پہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل جانا۔ ذرا سوچ کر دیکھو کہ اپنی زندگی کے اندر ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنے جھوٹ بولے۔ صبح آنکھ ہماری کھلتی ہے جھوٹ سے، شام کو آنکھ بند ہوتی ہے جھوٹ پہ بند ہوتی ہے۔ آج خدا نے زندگی میں موقع دیا ہے کہ 4 مہینے اللہ کے نام پہ نکلنا، اللہ کے نام پہ نکل کر اپنے گناہوں کو یاد کرنا، خدا سے معافی مانگنا، اللہ سے کہنا مولا غفلت میں زندگی گزر گئی، آج تیرے دربار میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے آیا ہوں، تو معاف کر دے میرے اللہ۔ تو معاف نہیں کرے گا تو کون ہے جو مجھے معاف کرے گا؟ پکارنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے اور جا کر اپنی مغفرت کا سامان تیار کر کے لانا ہے۔ اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ذرا زور سے بولو انشاءاللہ۔ آج اڑیسہ کی زمین کے اوپر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتوں سن رہے ہیں، اور انہوں نے ہمارے انشاءاللہ کو لکھ بھی لیا ہے۔ خدا کے نامہ اعمال میں ہمارا یہ ارادہ لکھا جا چکا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، اس ارادے کو مکمل کرانا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ آج خدا کی زمین پہ اسی اجتماع سے ہم اللہ کا نام لے کے نکلیں گے اور اللہ کے بندوں کے اندر جائیں گے، اللہ کے دین کی دعوت دیں گے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کریں گے۔ تو ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں کون جائے گا؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ بھائی، ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تمہاری مدد فرمائے، اللہ عافیت کے فیصلے فرمائے، اللہ خوش رکھ۔ ارے آمین تو بولو۔ ہاں کھڑے ہو جاؤ۔ 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں کون چلیں گے؟ زندگی 40 سال کی گزر گئی۔ ذرا دیکھو بھائی، وہاں کھڑے ہیں، اس طرف بھی پیچھے بھی ایک مجمع کھڑا ہوا ہے، ذرا دیکھو یہاں کون کھڑے ہیں اس طرف، ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ بھائی 4 مہینے کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ ذرا سامنے آ جائیں 4 مہینے والے، ذرا سامنے آ جائیں، سامنے آ جائیں۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو پیار آ رہا ہے اس مجمع پہ، اللہ کے فرشتوں کی گھیرے ہوئے ہیں اس مجمع کو۔ ہمت کر کے عزم کرو، ارادے کرو، سامنے آ جائیں، سامنے آ جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا پیارا مجمع ہے، اللہ کو راضی کرنے والا مجمع ہے۔ ذرا سامنے آ جائیں، بیٹھ جائیں، پھر نام لکھیں گے، بیٹھ جائیں، ذرا سامنے آ جائیں، پہلے کھڑا کر لیں ان کو بھائی۔ اس طرف سے کون ہے؟ ذرا آ جائیں، آ جائیں بھائی، آ جائیں، ذرا ان کے لیے راستہ دیں بھائی، 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے۔ آ جائیں، آ جائیں، کوئی اٹھ کے نہ جائے، کوئی اٹھ کے نہ جائے، آ جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں بھی ایک مجمع کھڑا ہوا ہے اس طرف، ذرا ان کو بلائیں بھائی، آ جائیں بھائی، آ جائیں۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے، آمین بولو۔ آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں ذرا۔ اور 4 مہینے والے کون ہیں بھائی؟ ذرا کھڑے ہو جائیں، آ جائیں۔ وہ پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی 4 مہینے والے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ اب پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں، اب اگر وہ اتنی دور سے نہیں آ سکتے تو اپنے علاقے والوں کے پاس نام لکھائیں۔ 4 مہینے کا ارادہ سارا مجمع کرتا ہے انشاءاللہ، زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اب 40 دن کی تو اس اجتماع کے اندر کوئی تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سارا مجمع کھڑا ہو جائے چلنے کے لیے۔ کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو جائیں، فوراً کھڑے ہو جائیں، دیر نہ کریں۔ جو جلدی کھڑا ہوگا اس کا نام اللہ کے دربار میں پہلے لکھا جائے گا۔ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیوں بھائی، آپ لوگوں کو جانا نہیں ہے؟ کھڑے ہو جائیں بھائی، ذرا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ذرا کھڑے ہو جائیں، سارا مجمع کھڑا ہو جائے۔ اللہ تم کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سرزمین سے ہدایت کے چشموں کو نکال کے ساری عالم کے اندر پھیلا دے۔ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو آباد رکھے۔ ماشاءاللہ، سارا مجمع تو کھڑا ہو گیا، کب تک نکلیں گے بھائی؟
ذرا بولو کب تک نکلیں گے؟ ہاں کب تک نکلو گے؟ ذرا ایک تو جواب دو مجھے. ابھی نقد نکلیں گے انشاءاللہ. کب نکلیں گے؟ موت سے پہلے. موت کب آئے گی اس کا پتہ ہے؟ نہیں، انہوں نے جو جواب دیا مجھے کہ موت سے پہلے، موت کب آئے گی؟ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کا حال کیا تھا؟ اما عائشہ نے کہا کہ میرے محبوب پانی کے پیالے کو ہونٹ تک لے جاتے اور پھر اس کے بعد میں پانی کا گھونٹ پیتے اور الحمدللہ کہتے. میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ عائشہ پانی کا گھونٹ منہ میں ڈالتا ہوں تو حلق میں جانے تک کا مجھے اعتبار اور یقین نہیں ہوتا کہیں موت کے جھٹکے نہ لگ جائے. تو نقد چلیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے. جو کسی عذر کی وجہ سے نقد نہیں جا سکتے وہ اپنے اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے پاس میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر نام لکھائیں گے. ہاں اللہ سب کو قبول فرمائے. وہ نقد جو ہیں وہ تشکیلی کمرے میں چلے جائیں. تشکیلی کمرہ کس طرف ہے آپ کا؟ ہاں جو نقد جانے والے ہیں وہ تشکیلی کمرے میں چلے جائیں. بائیں طرف. جن کا ابھی